یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں جس کو چاہوں حکومت عطا کر دوں. قرآن کی اس آیت سے یزید کی حکومت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے بھائی. اللہ کی مرضی کے بغیر مچھر اور مکھی پر نہیں مار سکتے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. یہاں تو اللہ نے یہ بات فرمائی ہی نہیں ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں جس کو چاہوں حکومت عطا کر دوں. قرآن کی اس آیت سے یزید کی حکومت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے بھائی. اللہ کی مرضی کے بغیر مچھر اور مکھی پر نہیں مار سکتے. تو اس نے آپ کی بات اگر علامہ صاحب نے ایک سوال سکتا ہے ہزاروی صاحب علامہ صاحب نے ایک سوال کیا تھا. وہ سوال یہ ہے کہ کیا ایسے علماء تھے جنہوں نے حجاج کے لیے لوگوں کو ترغیب دلائی اور اس کی بیعت کی تھی؟ دیکھیں حجاج بن یوسف کے زمانے، اچھا ایسا کوئی تھا کہ جس نے یزید کی ترغیب دلائی؟ حجاج بن یوسف کے زمانے کی بات کرتے ہیں. آج اس وقت ہم جس علاقے میں اور شہر میں بیٹھے ہیں، اگر حکومت کوئی بھی ظلم کرے تو چند درباری مولوی ان کو نہیں مل جاتے. صحیح. اچھا یزید کے لیے تھے کوئی ایسے لوگ؟ لیکن نا مروان کا اور دوسرے تیسرے کا یہ باتیں تو آپ کو یاد ہے. امام احمد بن حنبل کو گھسیٹا گیا مکہ کی بغداد کی گلی میں کوڑے مارے گئے. امام ابو حنیفہ کا جنازہ کہاں سے نکلا؟ اچھا تو سنیں، یہ کہتے ہیں اہل بیت کے بزرگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، بالکل ناجائز ہوا ہے، قیامت کے دن اس کی گرفت ہوگی. ان بطش ربک لشدید. لیکن مجھے یہ بتائیں نا بھائی، اگر امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی نقی، امام تقی، ان تمام کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، تو امام ابو حنیفہ کون سا محل کے اندر دنیا سے جا رہا ہے؟ اچھا حضرت عمر دیکھیں نا، کربلا میں زیادتی ہو گئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے تخت پہ بیٹھ کے دنیا سے جا رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ، ان کو بھی تو شہید کیا جا رہا ہے نا. تو آپ اس بات کی طرف کیوں نہیں آتے کہ آپ شیعہ سنی کی اس کو لڑائی بناتے ہیں؟ آپ اس دیکھیں نا، آپ اس بات کو کلیئر کریں کہ جتنے بزرگوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے، جن کو گھسیٹا گیا، ذبح کیا گیا، شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ، کیا مدینہ المنورہ کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 10,000 سے زیادہ پاک باز خواتین کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلا گیا؟ ان کی ناموس کے ساتھ نہیں کھیلا گیا؟ یزید نے کیا نا، جن کو یزید نے کیا نا. دیکھیں کوفہ والے امام حسین کو بلاتے نہیں، پھر یہ دغا بازی کرتے نہیں. لیکن امام حسین رضی اللہ، دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، اچھا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اہل بیت کے ساتھ ہوا یہ کوئی کیا نام ہے شرعی معاملات تھے؟ یہ سارے سیاسی معاملات تو تھے. قبلہ میرا آپ سے سوال یہ ہے، میں گفتگو کو موضوع کو سمیٹنا چاہوں گا تاکہ ہم اس کے اختتام کی جانب لے کے جا سکیں. حضرت نے یہ کہا کہ خلفائے راشدین یہ اس امت کے اندر سب سے افضل گروہ ہے، یعنی ان سے بڑا نہ کوئی عالم ہے اور نہ ان سے بڑا کوئی اولو الامر ہے. یہ اولو الامر ہے خلفائے راشدین، یعنی یہاں تک تو 4 کی تقریباً انہوں نے تعین کر دی اولو الامر کی. ایسا ہی ہے نا قبلہ؟ صحیح ہے، یعنی 4 اولو الامر کی تعین. جب یہ چلے گئے تو پھر اس کے بعد جو آتے گئے جو صلاحیت تھی وہ بھی اولو الامر ہے. اچھا اولو الامر، جی میں نے مختلف اقوال آپ کے سامنے رکھے. یہی وہ رسول کے جانشین بھی 12 خلیفہ جو بھی ہوتا ہے نا وہ اہل علم سے ہوتا ہے. جی قبلہ. تو یہ جو 4 انہوں نے بتائے خلفائے راشدین، یہ اولو الامر بھی ہیں اور یہ وہی رسول کے 12 جانشینوں میں سے 4 ہیں. ذرا آپ مجھے بتائیے گا کہ شیعہ نقطہ نگاہ سے جو رسول کے جانشین ہیں وہ اولو الامر اور جانشین کس طور پر ہے اور وہ کون کون سے ہیں؟ یہ بتا دی تاکہ میں اگلا سوال آپ کی جانب. بسم اللہ. دیکھیں ناراض مت ہوئیے گا مفتی صاحب کی باتیں جو ہیں نا وہ میرا خیال ہے کہ مبنی پر حکمت نہیں تھی. جذباتی باتیں کرنے سے آپ اپنی دلیل منوا نہیں سکتے. اور جو بات مفتی صاحب نے کہی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ٹھیک طریقے سے سمجھیں. میں نے جو سوال کیا تھا اس کا ہدف یہ تھا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ جو خلافتیں بنی اللہ ہم سے پوچھے گا، انہوں نے کہا نہیں بنی. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے مصلی کے وارث جو ہیں حضرت ابوبکر ہیں، علم کے وارث حضرت ابوبکر ہیں. ایسا ہی جی. تو جس کو اللہ کے رسول نے اپنے مصلی کا وارث بنایا، اگر کوئی اسے نہ مانے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں پوچھے گا اس سے، یعنی تو آپ نے ہمیں مقصد جو ہے مشکل میں پھنسا دیا. نہیں پوچھے وہ اچھا مشکل میں پھنسا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مولا علی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حدیث بیان کی کہ میں نے جب دیکھا کہ حضرت ابوبکر کو کھڑا کیا مصلی پہ تو میں سمجھ گیا کہ یہ میرے، جس طرح نماز ایک اہم رکن ہے اس کے امام دین کے لیے ہوا تو دنیا کے لیے بھی. اچھا اب مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ نہیں پڑھی ہوئی حدیثیں تو میں ان کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. بخاری کے اندر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا قصہ لکھا ہے، تو حضرت ابوبکر آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کے پاس. پھر وہاں سے جب سقیفہ چلے گئے تو وہاں پر انصار صحابہ نے کہا کہ ایک خلیفہ تم میں سے ایک خلیفہ ہم میں سے. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، خلیفہ قریش میں سے ہوگا. یہاں پر حضرت ابوبکر کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، مصلی پر میں کھڑا ہوا تھا، میں خلیفہ ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیں. یہ بخاری کے اندر جملے نہ موجود ہو، میں اپنا ذمہ دار ہوں، جو جرمانہ کہیں گے بھر کے دوں. یہ جملے ٹھیک ہے، کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب پہلی دفعہ انہوں نے آپ کی بات سے ایگری کیا. پہلی دفعہ نہیں جو بات کر رہے ہیں صحیح ہے، لیکن اچھا لگا بھائی. دیکھیں دل سے کہہ رہا ہوں اچھا لگا. میں ایگری کروں گا، جو بات ہوگی میں ایگری کروں گا. حضرت ابوبکر کو خود کو نہیں پتا کہ خلیفہ مجھے بننا ہے اس لیے کہ میں مصلی پر کھڑا ہوا تھا. انہوں نے انصار صحابہ سے کہا، بلکہ کہا کہ آپ ایسا کریں، حضرت عمر کو خلیفہ بنائیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو ہی خلیفہ بنائیں گے. تو حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی گئی. مولا علی نے بیعت نہیں کی.
مولا علی نے کہا کہ ابو بکر آپ خلیفہ بن گئے، ہم سے پوچھا تک نہیں، تو وہ کہتے نا کہ بھائی میں تو مصلی پر کھڑا ہوا تھا، مجھے اللہ کے رسول بنا کر گئے، آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ یعنی یہ بات اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ حضرت ابو بکر اور نے اپنے خلیفہ ہونے کے لیے اس دلیل کا استفادہ کیا ہی نہیں کہ میں مصلی پر کھڑا ہوں. نہ انصار صحابہ کو پتا تھا، نہ ان کی بیعت کرتے وقت یہ بات کہی گئی کہ اس لیے چن رہے ہیں کیونکہ رسول خدا کے علم کے وارث ہیں، رسول خدا کے مصلی کے وارث ہیں. دوسری بات یہ کہ جب آپ ان کو علم کا وارث ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے نہیں ٹھہرایا، نہ انہوں نے خود اس دلیل کو اپنے لیے استعمال کیا، یہ آپ نے ایک مطلب وہ اپنی سوچ سے بنا کر جو ہے نا ایک چیز پیش کر دی. جو حدیث پیش کی مولا علی سے، یہ بھی جو ہے نا بے سند حدیث پیش کی آپ نے. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ مولا علی کا جہاد جو ہے ان کے دور میں آپ صحیح سند سے نہیں دکھا سکتے کہ مولا علی نے کبھی کسی جہاد میں شرکت کی ہو، جو بھی فتوحات ہیں کسی بھی طرح سے، کسی بھی جہاد میں کوئی شریک نہیں. انہوں نے جو آیت پڑھی وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جب بھی کوئی مرکز خلافت میں معاملہ آتا تھا، نہیں پتا ہوتا تھا، تو رجوع کہاں ہوتا تھا؟ مولا علی کے پاس. خلافت ہمارے پاس حدیث لکھی ہے، روایت موجود ہے، خلافت کا تیسرا دن تھا، ایک مسئلہ آیا، نہیں یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ کے. نہیں، خلافت کے تیسرے روز مسئلہ آیا تو کسی کو پتہ نہیں تھا، کہا کہ علی سے پوچھیں، تو سب لوگ آئے، حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی نے جواب دیا. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ مولا یہ تو وقت تھا کہ آپ نہ بتاتے تاکہ احساس ہوتا کہ حق آپ کا تھا. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ سلمان میں نے قرآن یاد دلا رہا تھا. پھر مولا نے آیت پڑھی فَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ مَن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. حق یہ ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت کرے پیروی اس کی جائے، نہ کہ اس کی پیروی کی جائے جو خود محتاج ہدایت ہو. فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تم کیسی قضاوت کرتے ہو؟ مولا کہہ رہے ہیں میں ان کو قرآن یاد دلا رہا ہوں. آپ جو یہ ایک نئی چیز لے کر آ گئے کہ بھائی یزید کو بھی اللہ نے خلیفہ بنایا، فلاں کو بھی اللہ نے خلیفہ حکومت ملی، فلاں کو حکومت ملی. بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں رپورٹ بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے کب کسی کو روکا ہے کہ اگر کوئی کسی مسند کو حاصل کرنا چاہے اللہ کرنے نہیں دے گا؟ فرعون اگر بیٹھا تھا تخت و تاج حاصل کر کے، تو جو حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ تو یزید نے بھی آیت پڑھی تھی کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نہیں، یہ تعز و تذل آگے خود پڑھ رہی ہیں. یہ میں جب یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، میں پڑھا ہوں نا، یزید نے پڑھی نہیں، یہ تو یزید نے بھی اپنی حکومت کے لیے پڑھی تھی کہ مجھے اللہ نے جو عزت دی ہے. میں نے ان میں کہا کہ نبیوں کو بھی حکومت دی. آپ میری باری میں یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے عزت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے کافروں کو مہلت دے رکھی ہے، یہ مہلت ہے تیرے لیے. تو بھائی اللہ نے ہمیں ریوارڈ نہیں بنایا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. اللہ اگر لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑتا تو پورے روئے عالم میں نہ کسی چرند کو چھوڑتا نہ پرند کو چھوڑتا، پر دنیا چل ہی نہ پاتی. اللہ نے تمام کے تمام معاملات کو مؤخر کہاں رکھا؟ قیامت کے لیے. اللہ نے جسے ہادی بنا کر بھیجا، اگر لوگ اس کو نہیں پسند کرتے، لوگ اٹھا کے آج کل کے حکمرانوں کو بنا دیتے ہیں، یا انہوں نے حکومتوں کا ساتھ دیا، یزید بنا، مروان بنا، عبد الملک بن مروان بنا. ہاں اللہ نے نہیں روکا لوگوں کا راستہ، اللہ نے لوگوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے. یہ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، یہ تمہارے لیے کفر کا راستہ ہے، جسے چاہو چن لو. اب جو ظلم کر رہا ہے اللہ اس قدر سخت ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. ظالم کی طرف مائل بھی نہ ہونا. اگر تم ظالم کی طرف مائل ہوئے تو بغیر حساب کتاب کے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے. لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. جہاں اس قدر حساسیت ہے تو پھر یہ حدیث کی کیا کریں گے؟ آپ کے کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی مسلط کر دیا جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ حضرت آدم سے لے کر تمام نبیوں کے وارث اتنی مشقتیں اٹھائی، اتنے مشکلات کاٹی، اتنی زحمتیں اٹھائی، دین اسلام پہنچایا لوگوں کے پاس. اب رسول کہہ کر جا رہے ہیں جو تم پر مسلط ہو جائے اس کی اطاعت کرنا. کیا یہ دین اسلام کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے؟ اللہ کے دین کے ساتھ تہمت نہیں ہے، اللہ کے نظام کے اوپر تہمت نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ بھائی جو آپ پر مسلط ہو جائے وہ اللہ نے اس کی اطاعت واجب کی ہے. اللہ آپ سے کہتا ہے کہ رسول خدا کے اوصاف بیان کرتا ہے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. کہ یہ نبی وہ ہے کہ جس کے اوصاف تورات و زبور میں لکھے ہوئے تھے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، تمہارے لیے پاک طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور تمہارے لیے خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے. رسول خدا فقط اس لیے مبعوث نہیں ہوئے کہ آپ کو آ کے کہیں کہ بھائی مٹن کھا لینا اور فلاں گوشت نہ کھانا، یا چکن کھا لینا، یہ پرندہ کھانا اور یہ نہ کھانا. رسول خدا آپ پر تمام وہ چیزیں حرام کرنے آئے ہیں کہ جس کو اللہ نے روکا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی ظالم کی اطاعت کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، یعنی اللہ پر بہتان، اللہ کے رسول پر بہتان.
اللہ کے رسول کی ساری زحمتیں جو ہے آپ نے جو ہے پانی میں ملا دی. اللہ کہہ رہا ہے کہ فالذین آمنوا، اس پر ایمان لاؤ، وعزروہ، اس کی عزت کرو، ونصروہ، اس کی مدد کرو، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ نازل ہوا ہے. قرآن اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوا ہے، ساتھ نہیں آیا. اللہ کے رسول کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو محمد کے ساتھ نور آیا اس نور کی اتباع کرو. اللہ کے رسول وہ نور جو آپ کو دے رہے ہیں وہ ہے کہ ترکت فیکم الثقلین. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو ظالم مسلط ہو جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے دین اسلام کے ساتھ. آپ مفتی یہ فیصلہ کریں، انصاف سے بتائیں. صحیح. اللہ کہہ رہا ہے نور کی اتباع کرو، آپ ظالم کی اطاعت کروا رہے ہیں، فاسق و فاجر کی اطاعت کروا رہے ہیں. دین مظلومیت پہ، اسلام پہ ہم نہ روئیں. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی جو شیعہ ہوتے ہو نا، کہتے ہو یا حسین، اب تم کہا کرو یا اسلام. واہ قرآن، کہ قرآن کے مخالف عقیدے جو ہے بیان کیے جاتے ہیں. قرآن کی مظلومیت پر بھی ایک جو ہے نا وہ اپنے سینے پر تھپڑ مارے. اچھا انہوں نے یہ دیکھیں کہاں قرآن اور قرآن کے مخالف عقیدے. آپ اپنی باتوں میں خود جو ہے پھنس رہے ہیں. جس کو آپ رسول خدا کے مصلی کا وارث ٹھہرا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں اللہ پوچھے گا بھی نہیں. اچھا یہی سوال انہوں نے کیا بھی تھا کہ سب نبیوں میں تو آپ نبوت و وراثت مان رہے ہیں کہ نبوت وراثت کے طور پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کے والد نبی ہیں نہ ان کی اولاد نبی. میں نے جب آیت پڑھی تھی اس میں ذریت کا لفظ کہا تھا، انہوں نے توجہ نہیں کی. قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ نبی کا بیٹا مستقیم بناتے ہیں یا نبی کا بھائی مستقیم بناتے ہیں فوراً، یا ذریت میں آگے چل کے بناتے ہیں. آپ پوری آیت پڑھیں، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ. یہ ذریت کا لفظ دہرایا تو میں نے مفتی صاحب نے نہیں سنا اور بلا وجہ کا اشکال کیا. حضرت میں نے لکھا بھائی بات یہ ہے کہ آپ اسلام کے مخالف جائیں گے تو ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ قرآن کے مخالف جا رہے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ رسول خدا بڑے بہتان، یہ جھوٹی حدیث ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حسن دیے تھے، رسول خدا نے آپ کو حسین دیے تھے. یہ نظام اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو بنا رہے ہیں کہ بھائی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو بھائی اللہ نے کس کا راستہ روکا ہے؟ اللہ نے تو فرعون کا راستہ نہیں روکا، اللہ نے نمرود کا راستہ نہیں روکا. اچھا اللہ نے تو ان کو بھی دولت دی ہے. انہوں نے جو یہ دعویٰ کیا کہ سب سے زیادہ افضل ہے، آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک افضلیت کا معیار کیا ہے؟ افضلیت کا معیار قرآن ہے. قرآن جو میزان دیتا ہے اس میزان پر تول لیں علی کو بھی اور اس کے جس کو آپ تولنا چاہیں. میزان ہے قرآن پر تولنا. آپ ثابت کر کے دکھا دیں کہ امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی عالم ہو. مفتی صاحب نے دلیل دی تھی، مجھے آج تک ہنسی آتی ہے کہ کیا دلیل دی مفتی صاحب نے. تو مجھے شرم آ رہی تھی کہ یار میں کیسے ان کو کاؤنٹر کروں کہ یار مفتی صاحب یہ کیا آپ نے جو ہے نا یہ دلیل دی ہے کہ میں جو ہے نا اب اس میں پریشان ہوں. انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر نے وہ حدیث بتائی تھی رسول خدا کو کہاں دفن کرنا ہے، یہ جو ہے ان کو پتا تھا لہذا وہ عالم ہے. ارے بھائی بخاری اٹھا کے دیکھ لو، کتاب التیمم پڑھیں. حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ بھائی جب پانی نہ ہو تو کیا کریں، تو انہوں نے کہا پانی کا انتظار کرو. اب ان کو تیمم کا نہیں پتا تھا تو کیا مقصد جو جانتے تھے نہیں ہے. کتاب التیمم میں یہ روایت نہیں ہے، حضرت کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. ابھی لے آئے آپ کے پاس. آپ حضرت جھوٹ بول رہے ہیں. کتاب التیمم نہیں ایسی باتیں نہیں کریں گے. جو بات کریں گے آپ ذمہ داری سے نہیں. یہ حدیث بے سند ہے. جس کی بھی سند بتائیں آپ لکھ کر دیں، اگر دیکھیں گے تو کیا کریں گے. نہیں کر رہے اس میں میں کہہ رہا ہوں آپ بتائیں تیمم کا پتہ نہیں تھا. بندے کے ساتھ میں بیٹھ نہیں سکتا نہیں جن کو بالکل میں خدا